کراچی میں بہت بڑے پلاٹ کی ڈیل کیش میں ہوئی۔ خریدار ایک بہت بڑے ریٹیل گروسری سٹور چین کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو رہا آپ کا چیک جو کہ آفیشیل رقم کی ادائیگی کا ہے، باقی رقم جو ہے وہ نیچے شہزور ٹرک میں رکھی ہے۔ یہ آج کے پاکستان میں کیش اکانومی کی ریل پیل کا روزانہ کا نظارہ ہے۔ آج پاکستان کا ڈاکیومنٹڈ بزنس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پراپرٹی سے لے کے ریٹیل اور ہول سیل تک اکانومی کا بڑا حصہ مکمل طور پر کیش ٹرانزیکشن پہ کھڑا ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر ریٹیل بزنس کے لیے ڈیزاسٹرس ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ آرگنائزڈ اور ڈاکیومنٹڈ کام کریں، اور ریٹیل سیکٹر تو بالکل جو بیچارہ کمپلائنٹ ہے وہ تو چار آنسور ہو رہا ہے۔ اب جیسے کیئر4 بند ہو گیا نا، نہیں کر سکتے، PNG چلا گیا نا تو نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ چلتا رہا تو اگلے کچھ سالوں میں سارا بزنس بند ہو جائے گا پاکستان سے، پھر کیا کیجیے گا؟ یہ المیہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں کہ آپ فورس کر رہے ہیں ان لوگوں کو پاکستان سے جانے کے لیے کہ جو آنیسٹلی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ٹیکس کے نظام میں ایک آنیسٹ بزنس کا گزارا نہیں ہے۔ کوئی بھی فوڈ آؤٹ لیٹ نہیں ہے جو کہ وہ بتا سکے کہ اس کو مناسب منافع ملا اگر وہ یہ سارے ٹیکس پہ، یعنی کہ اٹ از امپاسبل کہ صحیح ہے۔ بالکل میرا ایک کلائنٹ ایک ریسٹورنٹ ہے، اس سال اس نے ایک ایگزامپل دیتا ہوں 5 کروڑ روپے کمائے۔ FBR کے سسٹم نے ٹیکس کمپیوٹ کیا، وہ 6 کروڑ روپے ٹیکس کمپیوٹ کیا۔ 5 کروڑ وہ کمایا، 5 کروڑ کمایا اور 6 کروڑ کا ٹیکس۔ یہ کون سا انصاف؟ یہ تو 100% سے زیادہ ٹیکس ہو گیا، یعنی اس کی تو ایکوٹی نیگیٹو ہو گئی پہلے سال اسی سال میں۔ قانون ہے آپ کا، وہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ ڈیکلیریشن جو ہے وہ پراپر نہ کریں۔ پاکستان میں کاروبار کا حشاش بشاش چلنا تو تقریباً ناممکن ہے، لیکن وہ کاروبار جو پراپر ڈاکیومنٹڈ پورا ٹیکس دے رہا ہو اس کا زندہ رہنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مثال میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے ذریعے آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ حال ہی میں کراچی کا واقعہ ہے اور چند ہفتوں پرانی بات ہے۔ کراچی میں بہت بڑے پلاٹ کی ڈیل کیش میں ہوئی، جیسا کہ ہوتا ہے۔ خریدار ایک بہت بڑے ریٹیل گروسری سٹور چین کا مالک ہے، اور جب خریداری کے لیے جس وقت آیا کہ اب یہ ڈیل ہونی ہے، ادائیگی ہونی ہے، تو جو سیلر تھا اس کو بتایا گیا اس خریدار کی طرف سے، جو کہ پھر میں بتاؤں کہ کراچی کی ایک ریٹیل گروسری چین کا وہ بہت امپورٹنٹ چین کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو رہا آپ کا چیک جو کہ آفیشیل رقم کی ادائیگی کا ہے، باقی رقم جو ہے وہ نیچے شہزور ٹرک میں رکھی ہے، تو آپ منگوا لیں۔ خریدار کو بیچارے کی سمجھ میں نہیں آیا کیا، مگر یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ کراچی میں روزانہ کیش کی ادائیگی اسی انداز میں ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی ڈیلز کی سیٹلمنٹ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ کیش کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سروسز کی کوئی آپ وین ہائر کر لے، اس کو بینک لے جائے، وہ بینک لے جائے، وہاں پر یا تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا دے گا یا اپنے لاکر میں وہ پیسے وہ رکھ دے گا، جو کہ کبھی کروڑوں اور شاید کبھی ارب روپے سے بھی زیادہ ہوں۔ جس ڈیل کی میں بات کر رہا ہوں وہ 1 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیل تھی۔ یہ آج کے پاکستان میں کیش اکانومی کی ریل پیل کا روزانہ کا نظارہ ہے، جس کا کہ ایک منظر میں نے آپ کو پیش کیا، سمجھیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں آج پاکستان کا ڈاکیومنٹڈ بزنس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، شاید یہ کہ جنگ جیتے یا یہ کہ فنا ہو جائے۔ پراپرٹی سے لے کے ریٹیل اور ہول سیل تک اکانومی کا بڑا حصہ مکمل طور پر کیش پر کھڑا ہے، کیش ٹرانزیکشن پہ کھڑا ہے۔ یہ رقم نہ کبھی بینکنگ چینل سے گزرتی ہے، اور اگر گزرتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹس پہ جاتی ہے اور پھر وہیں سے یہاں وہاں ہو جاتی ہے، نہ اس کی کوئی رسید بنتی ہے، نہ اس کا کوئی حصہ ٹیکس نیٹ میں آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک ایسی اکانومی پاکستان میں چل رہی ہے جو ریاستی قوانین کی پابند نہیں، مگر ریاست کے انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور وسائل بلا روک ٹوک استعمال کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسے ایک ٹیکس دینے والا ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو بزنس قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے حالات مسلسل مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ تو طے ہو گیا کہ کارپوریٹ سیکٹر پر ٹیکس کی شرح 29% نہیں بلکہ 10% اضافی سپر ٹیکس ملا کے 39% ہو گئی ہے، پھر ایڈوانس ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، پھر اس کے علاوہ پروونشنل لیویز ملا کر کمپنیز پر 58%
مجموعی ٹیکس ہو جاتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 58% تو ایک نارمل کمپلائنٹ بزنس کا ٹیکس ہو گیا۔ یہ تمام اخراجات سے ایک ایسے ڈاکیومنٹڈ بزنس کی انڈاکیومنٹڈ معاف کیجیے گا بزنس کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں ڈاکیومنٹڈ بزنس کو، جو نہ ٹیکس دیتا ہے، نہ رسید بناتا ہے، نہ کسی قانون کا پابند ہے۔ اس امبیلنس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہی چیز انڈاکیومنٹڈ بزنس میں 20 سے 30% سستی ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر ریٹیل بزنس کے لیے ڈیزاسٹرس ثابت ہو رہی ہے۔ ایک خاموش، ایک سلو ڈیتھ ہے جو پاکستان کا ریٹیل بزنس، خاص طور پہ کمپلائنٹ ریٹیل بزنس جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کی مثالیں روزانہ نظر آتی ہیں۔ حال ہی میں کراچی کے بڑے ڈولمن مال میں واقع کیرفور کا سب سے بڑا اسٹور بند ہوا، اور اس کرائسس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ریٹیل بزنس ہے۔ کیرفور کسی صورت سے بھی ٹیکس بچا نہیں سکتا، نہ کرتا ہے، نہ اس کی کوآپریٹ پالیسیز کی اجازت دیتی ہے، اور جو عام کاروبار ریٹیل بزنس میں چل رہا ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ کیرفور کا بند ہونا یہ اسی کرائسس کی کلیئر انڈیکیشن ہے۔ یہ جو محض ایک برانچ کا کلوزر نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعلان تھا کہ پاکستان میں ڈاکیومنٹڈ ریٹیل ماڈل اب منافع میں چلنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز کے مطابق ملک میں موجود 37 لاکھ ریٹیل دکانوں میں صرف 7 لاکھ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، 30 لاکھ نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست کے ایکسپنسز تو مسلسل بڑھ رہے ہیں مگر ٹیکس پیئرز کی تعداد نہیں۔ اس لیے ہر نیا ٹیکس انہی چند بزنسز پر ڈال دیا جاتا ہے جو پہلے ہی قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مرے کو مارا جاتا ہے۔ ایپسوس کے سروے کے مطابق پاکستان کے صرف چند سیکٹرز ٹیکس دینا شروع کرتے تو ہر سال 1 ٹریلین روپی قومی خزانے میں بڑھ سکتے ہیں۔ صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر تقریباً 500 بلین روپی سالانہ ٹیکس کا نقصان کرتا ہے۔ خود ایف بی آر کے نمبرز کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کے سیلریڈ کلاسز نے 606 بلین روپیز ٹیکس ادا کیا، جو بزنسز کی جانب سے ادا کیے گئے 166 بلین روپیز ٹیکس سے 265% زیادہ ہے۔ ٹیکسز کا یہی بوجھ ہے جس کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں کئی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں اپنا کاروبار یا تو بیچ چکی ہیں یا اسکیل ڈاؤن کر چکی ہیں۔ شیل ہو، ٹوٹل انرجیز ہو، ہونڈا، سوزوکی کی اسمبلنگ بندش ہوئی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل بڑا مشہور ہوا واقعہ، وہ یہاں سے کاروبار بند کر کے چلے گئے ہیں۔ یونیلیور کے شرنکنگ آپریشنز کی بات بھی ہوتی ہے۔ ان تمام عوامل کے پیچھے جو بنیادی حقیقت کار فرما تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکیومنٹڈ بزنس اب کمپیٹیٹیو نہیں رہا ہے، وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا انڈاکیومنٹڈ بزنس کا۔ صورتحال کتنی تشویق ہے اس کا اندازہ اسٹیٹ بینک کے ان نمبر سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق کرنٹ فسکل ایئر جولائی تا دسمبر نیٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 43% کمی سے $808 ملین رہی۔ صرف $808 ملین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، جبکہ اسی عرصے میں انویسٹرز نے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی مد میں $613.8 ملین نکالے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو کہ پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 60% ڈالرائزڈ ریٹرن دے چکی ہے، وہاں پر بھی ڈالر رکھنے کے لیے فورن انویسٹر تیار نہیں ہے، اور جو اس نے اب سے چند سال پہلے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں، اس میں سے وہ $613.8 ملین نکال لے گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق ملک میں تقریباً $400 بلین کی اکانومی انڈاکیومنٹڈ، یعنی پاکستان کی جی ڈی پی کے تقریباً برابر شیڈو اکانومی یا انڈاکیومنٹڈ اکانومی تیزی سے پھل پھول رہی ہے۔ سپر ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، ریفنڈز میں تاخیر اور ہائی کارپوریٹ ٹیکس نے ڈاکیومنٹڈ بزنس کا کیش فلو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اگر انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو قانون کے دائرے میں نہ لایا گیا اور اگر لیول پلینگ فیلڈ کو یقینی نہ بنایا گیا تو مستقبل کا پاکستان چلتے کاروباروں کا نہیں بلکہ بند شٹرز، خالی مالز اور خاموش فیکٹریز کا ملک ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ بزنسز کیوں بند ہو رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اب بھی ایماندار بزنس کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ آج کے پاکستان میں ایمانداری کاروبار نہیں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ایمانداری ایک سزا بن چکی ہے۔ کیا واقعی یہ بات درست ہے اور اس کے شواہد کہاں ملتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ محترم ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے ٹیکس معاملات کے بہت ہی مستند ماہر ہیں، فارمر پریزیڈنٹ کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ جو پہلا واقعہ میں نے سنایا جس میں نے بتایا کہ کراچی کی ایک بڑی جو گروسری اسٹور کی چین ہے اس کے مالک نے جب ایک پلاٹ خریدا تو وہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ بھئی کہ پاکستان کا نظام ہے کہ یہ آفیشیل ہے یہ ان آفیشیل ہے، تو وہ لے کے گئے، انہوں نے پے آرڈر دے دیا آفیشیل کے، وہ تو ایک لفافے میں دے دیے، باقی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پیسہ ہے یہ نیچے شہزور ٹرک کھڑا ہے تو اس میں سے آپ اٹھا لیں، یہ لے لیں۔ یہ آپ کو حیران کر رہی ہے بات؟
نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بالکل حیران نہیں کرتی، کیونکہ پاکستان کا سسٹم ہی کچھ ایسا بنایا ہوا ہے، ہمارے جو لوگ جو گورن کر رہے ہیں، جو ہماری شروع سے ہسٹوریکل چل رہی کہ ایک ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ، ایک ہوتا ہے ڈی سی ریٹ، اور ایک ہوتا ہے ایف بی آر ریٹ. ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ اب اس میں سیمبلنس آتی چلی جا رہی ہے اور برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی کمپیریزن مارکیٹ ریٹ سے نہیں ہے. فار انسٹنس ابھی بھی آپ کو پراپرٹیز ایسی نظر آئیں گی جو ایف بی آر ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں آدھا آدھا کا فرق نظر آئے گا. کچھ جگہوں پہ کم ہے، کچھ جگہوں پہ آدھے سے بھی زیادہ ہے. تو سوال یہ تو بائی ڈیزائن ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے، اور بائی ڈیزائن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکچوئل پرائس کہیں پہ ڈکلیئر نہ ہو. ہمیں اچھا، اور یہ صرف پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ تک محدود نہیں ہے، وہاں تو خیر ظاہر ہے کہ ہر ٹرانزیکشن میں یہ ہے، یہ ہر شعبہ بزنس کے اندر جو ہے یہ کیش کی ریل پیل جس کا کہ کہیں تحریری ذکر نہیں ہے، یہ تو پورا پاکستان کے کاروبار کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے. اس کی وجہ ہے کامران بھائی، آپ دیکھیں نا کہ سوال یہ ہے کہ میں کیش میں کیوں ڈیل کر رہا ہوں. آج کا تو بچہ بھی جو ہے وہ جائز کیش یا وہ جو ہے وہ ایپس کو استعمال کر رہا ہے، تو بزنسز کیوں کیش پہ کام کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ کیش نہیں دکھایا اور پراپرلی دکھا دیا تو زیادہ ریونیو دکھانا پڑے گا، زیادہ انکم دکھانی پڑے گی، زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. بڑی چھوٹی سی مثال ہے، اس ملک میں ایک انڈیویجول سول پروپرائٹر یا ایک پارٹنرشپ فرم جو ہے اگر مہینے کے 9 لاکھ روپے کما رہی ہے یا 10 لاکھ روپے، آسانی کے لیے کر دیتا ہوں، مہینے کے اگر 10 لاکھ روپے کما رہی ہے تو اسے 5 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے اس 10 لاکھ روپے میں سے. تو آپ آدھا دینا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے، آدھا ٹیکس دے دینا ہے. اور یہ آدھا ٹیکس جو ہے یہ تو صرف چھوٹے سے کاروبار کی بات چھوٹے سے کاروبار جو 10 لاکھ روپے یا 9 لاکھ روپے مہینے کا کما رہے ہیں، آدھا ٹیکس دینا ہے. اب اس میں یہ تو ہو گیا آدھا انکم ٹیکس، پھر اس میں آ جاتا ہے 71%، تو یعنی 51% ہو گیا. پھر آ جاتا ہے سی وی ٹی 1%، تو 52% ہو گیا. پھر اگر وہ تھوڑا زیادہ کماتا ہے تو پھر وہ سپر ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تو وہ بھی ٹیکس ہی ہے نا. آپ نے بھی فرمایا کہ سپر ٹیکس بھی ٹیکس ہے، تو یہ بڑھ بڑھا کے 60% سے اوپر نکل جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کامران صاحب کہ اگر میں 100 روپے کما رہا ہوں تو میں 60 روپے اگر گورنمنٹ کو ہی دینے ہیں تو پھر میں تو 100 روپے نہیں دکھاؤں گا کبھی بھی، کیونکہ پھر یہاں سے کیش کا سارا کاروبار شروع ہوتا ہے. کیونکہ ادروائز تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 100 میں سے 60 مجھے دے دو. جی مجھے دے دو، یعنی میں کام کروں گا گورنمنٹ کے لیے. لیکن اچھا، گورنمنٹ جو ہے مثال کے طور پہ ختم نہیں ہو رہا نا. کراچی پاکستان کے بزنس کیپٹل میں رہتے ہیں، جو سب سے بڑا ٹیکس دینے والا ہے، وہاں پہ سڑک بھی نہیں ہے جس پہ چل سکے، وہاں پہ آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہاں پہ پانی بھی نہیں ہے پینے کا، وہ بھی خریدنا ہے، اور 100 میں سے 60 ٹیکس دینا ہے. 60 روپے ٹیکس دے دیا، پھر پانی خریدنا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے ہیلتھ وہ بھی خریدنی ہے، پھر اس کے بعد سیکیورٹی لائف وہ بھی خریدنی ہے. اور جب روڈ پہ آپ چل نہیں سکتے تو آپ کو ڈبل پیٹرول بھی خرچ کرنا ہے یا فیول خرچ کرنا ہے. آپ کا تو آپ ٹریفک سسٹم، کراچی جیسے ایک میگا سٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو کنٹریبیوشن کرتا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پہ. ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں، ماس ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ ابھی اس وقت شارع فیصل پہ نکل جائیں 2 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے کہیں پہ بھی پہنچنے کے لیے. سو یہ تو المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے بیسک ایمینٹیز جو ہے ہمیں وہ بھی خریدنی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوئی کیش پہ کام کیوں نہ کرے، اور پھر کوئی کیوں 100 روپے میں سے 60 روپے گورنمنٹ. تو اچھا، اب آپ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ڈاکیومنٹڈ کاروبار ہے، بڑے جو رجسٹرڈ کمپلائنٹ لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز اس میں بہت ہوتی ہیں، ہماری لوکل بھی ماشاءاللہ بہت ہے. اب مثال کے طور پہ کہ یہ کیرفور بند ہو گیا، یہ کراچی میں سب سے بڑا ان کا آؤٹ لیٹ تھی پاکستان کی، بند ہو گئی. 12 جو بھی پرائیویٹلی پتہ چلا، انہوں نے کہا جی کہ ہم کاروبار کر ہی نہیں پاتے، جو ہم جس دام پہ چیزیں بیچ رہے ہیں وہ باہر جو دکان پہ مل رہی ہے یا اور بڑے گروسری اسٹور کی چین پہ مل رہی ہے، اس سے ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اور ساری وجہ یہی ہے بیسکلی کہ انہیں 100% کمپلائنٹ ہونا ہے، ہر چیز کو اپنے لحاظ سے کرنا ہے. 2 یا 3 POS نہیں رکھنے، 3 یا 4 POS نہیں رکھنے، وہ نہیں کرنے. تو انہوں نے کہا برابر والے کا مقابلہ ہی میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے کاروبار، اسی لیے پروکٹر اینڈ گیمبل بھی بند ہو گیا، تو یہ بھی بند ہو گیا. تو یہ سارے روزانہ کی خبریں، کیرفور بند ہو گیا، میکڈونلڈ کی بہت ساری آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے نا سر. صاحب اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس کو 17% سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے.
تو اس کی کاسٹ تو 17% بڑھ گئی, یعنی آپ 100 روپے کی چیز جو ہے وہ 117 روپے میں خریدنے جائیں گے. کیئرفور سے فار انسٹنس آپ نے ایگزامپل دی تو وہ آپ کو 117 روپے کی میں, اور وہی اس کے 2 دکانیں چھوڑ کے اگر فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے بل فرض مال, تو وہاں سے 100 روپے کی ملے گی. تو آپ کہاں سے خریدیے گا؟ تو ہاں بالکل صحیح, آپ تو 100 روپے والی جگہ سے خریدیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو تو پہلے 60 روپے ٹیکس دینا ہے, اور 60 روپے ٹیکس دینے کے بعد پھر آپ کو 17 روپے یہاں بچت ہو رہی ہے, تو آپ تو بچت کریں گے نا اپنی کامران صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے تو ڈومز ڈے ہے اس ملک میں. دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے, اور یہ شاید گورنمنٹ کو اب سمجھ آ جائے یا آ رہی ہو یا آنا شروع ہو جائے کہ اس ٹیکس کے نظام میں جو کرنٹ ٹیکسیشن سسٹم آف پاکستان ہے, ایک آنیسٹ بزنس کا گزارا نہیں ہے. یہاں پہ وہ بزنس تو تھرائیو کر سکتا ہے کہ جو آدھا یا آدھے سے کم دکھائے اور کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی دے دے, لیکن وہ لوگ اس وقت خوش ہیں کہ جو اس سسٹم میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک جملہ صرف کوٹ ان کوٹ کروں گا, لیکن اس کی سورس نہیں بتاؤں گا, کہ مجھے بتایا گیا کہ جی, میں نے کہا یار اب تو آفیسرز تم لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, تو جاؤ ریٹ کرو جو سسٹم میں لوگ نہیں ہیں. تو بولا ہمیں اوپر سے آرڈرز نہیں ہیں, ہمیں آرڈر صرف یہ ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے پاس جانا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوچ جو اوپر سے ایمینیٹ کر رہی ہے, سسٹم کو بنا رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یار ہم نان ٹیکس پیئر پہ تو جا کے ریٹ نہیں کر سکتے. سوال ہے تو پھر کیسے ہم چلیں گے؟ ہم وہی جیسے آپ نے کہا نا کہ وہی ایک چھوٹا سا پول ہے جس میں ٹیکس پیئرز ہیں, اور انہی پہ ہر روز کوئی نیا ٹیکس لگتا ہے. اکراس دا بورڈ میری بات ہو رہی تھی جیسے کہ فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں, یہ کراچی میں عام جو سارے پاکستان میں ہیں فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹس, یہ وہ چھوٹے موٹے, انہوں نے کہا جی SRB, GST, EOBI, سیسی, لوکل پولیس, اس کے بعد جو ہے اب کیونکہ وہ فوڈ پانڈا کے تھرو ہوتا ہے تو وہ مجھے بتایا گیا کہ 30% 25% تو بیچارے کا پہلے وہ فوڈ پانڈا لے جاتا ہے, بالکل لے جاتا ہے, باقی یہ لے جاتا ہے. کوئی بھی فوڈ آؤٹ لیٹ نہیں ہے جو کہ وہ بتا سکے کہ اس کو مناسب منافع ملا اگر وہ یہ سارے ٹیکس پہ, یعنی کہ اٹ از امپاسبل. کہ صحیح ہے بالکل. کامران صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کی جتنی ساری باتیں وہ کوریلیٹ کر جائیں گی. میرا ایک کلائنٹ ہے, ایک ریسٹورنٹ ہے, ریسٹورنٹ وہ چلاتا ہے. اس سال اس نے کمایا, سمجھیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس نے 5 کروڑ روپے کمایا, ٹھیک ہے جی, اور جب ہم نے اس کا ٹیکس ریٹرن بھرا تو اس کی ٹیکس ریٹرن میں جو IRS نے FBR کے سسٹم نے ٹیکس کمپیوٹ کیا وہ 6 کروڑ روپے ٹیکس کمپیوٹ کیا. 5 کروڑ وہ کمایا, 5 کروڑ کمایا اور 6 کروڑ کا ٹیکس. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو 100% سے زیادہ ٹیکس ہو گیا. یعنی اس کی تو ایکوٹی نیگیٹو ہو گئی پہلے سال, اسی سال میں. تو سوال یہ ہے کہ جو سسٹم ہے یا جو قانون ہے آپ کا, وہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ ڈیکلیریشن جو ہے وہ پراپر نہ کریں. اس وقت جیسے آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہ ریسٹورنٹ آؤٹ لیٹس SRB کی بھی امپلیکیشن ہے, FBR بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کو ود ہولڈنگ بھی کرنا ہے, اس کو ٹائملی ریٹرن بھی جمع کرانا ہے, اسے سپر ٹیکس بھی دینا ہے. اور اب تو یہ 6 ملازم اس نے رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کی سب کی وہ سب جب کاسٹنگ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تو کما ہی نہیں سکتا, آئی کین ناٹ ارن پراپرلی ان دس کنٹری. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم آگے ملک کے لیے کام کریں گے, لیکن یہاں تو ایکوٹی نیگیٹو میں جاری. سو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے ٹیکس کا, وہ میرے حساب سے اس وقت جو ہے بہت ہی نامناسب ہے. یعنی آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ فورس کر رہے ہیں لوگوں کو, یا تو وہ سسٹم میں آئے ہی نہ, اور اگر غلطی سے آ بھی جائیں تو وہ غلط سلط ریٹرن فائل کریں, وہ ایکچوئل ڈکلیریشن نہ دیں. تو یہ POS کا جو سسٹم ہے یہ بھی آپ نے جو لگا کے دیکھ لیا کس طرح سے کام ہو رہا ہے. آپ پینلٹیاں لگا دیتے ہیں, دکانیں سیل کر دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو سیل کر رہے ہیں نا آپ, انہی کی دکانوں پہ پینلٹیاں لگا رہے ہیں, ان کے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا کہ جنہوں نے کچھ لگایا نہیں ہے. تو آج اس ملک میں سسٹم میں نہ ہونا ایک بہت اچھا اور یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ میں نے پوچھا کسی سے کہ بھئی یہ بڑے مالز, شاندار مال, 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, تو 1-2 کے علاوہ کیوں نظر نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مالز میں بڑے میں ڈاکیومنٹڈ کاروبار ہوتا ہے, POS لگا ہوا ہوتا ہے, تو ساری چیزیں جو ہیں وہ وائٹ ہوتی ہیں بالکل اس لحاظ سے.
تو وہ خریدنے والا اور بیچنے والا اس علاقے میں آنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ باہر اس کو وہی چیز جو ہے وہ بیچنے والے کو اس کا منافع 20-25% زیادہ ہے جو اس کو مال میں ہوگا، اور خریدنے والے کو بھی 10-5% وہ کم مل جائے گا. تو گنجائش ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ آرگنائزڈ اور ڈاکیومنٹڈ کام کریں. اور ریٹیل سیکٹر تو بالکل جو بیچارہ کمپلائنٹ ہے وہ تو چار چار آنسو رو رہا ہے. یہ المیہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں کہ آپ فورس کر رہے ہیں ان لوگوں کو پاکستان سے جانے کے لیے کہ جو آنیسٹلی کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ المیہ ہے اس ملک میں کہ وہ جو آج سوچ رہے تھے کہ ہم پراپر ٹیکس دیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہے. ایک طرف ہم روتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیا آئے گی؟ 50-60% میں کون کاروبار کرے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہے، تو جائے گی نا جناب. آپ اس کو ہیویلی میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک ٹیکس پیئر کا کوئی 50-60 ہزار روپے کا ٹیکس کا ریفنڈیبل بنا، ہم نے اس کی اپلیکیشن فائل کی، آج کئی سال ہو گئے وہ ریفنڈ نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے اپلیکیشن کو، ایکسیپٹ ہے اپلیکیشن، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس کا مقصد کیا ہوا کہ آپ کا فوکس تو ہے ہی نہیں ریفنڈ دینا. اب اگر تنخواہ دار طبقے کا کسی کا 10-20 ہزار روپے کا ریفنڈ ہے، اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے. آپ اس ریفنڈ کو کہتے ہیں کہ اسی لیے جو بزنس کمیونٹی ہے، جب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 10% کا سپر ٹیکس جو ہے وہ لگ جانا چاہیے، ان سے وصولی کرو، اور 300 ارب کی وصولی کے لیے FBR نکلی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 300 ارب تو ہمارے آپ کے پاس ریفنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی یہ تو آپ وہ تو دیں جو ہمارے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یا کچھ نہیں تو اس کو بیلنس کر کے بولو اچھا معاف. میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں. آج میں ٹیکس آفس میرا جانا ہوتا ہے، تو ایک آفیسر سے بیٹھ کے اسی سپر ٹیکس پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار تم نے نوٹس دیا ہوا ہے سپر ٹیکس کا، کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں تھا، وہ کوئی 2-3 ملین کے قریب تھا. میں نے کہا یار میرا اسی ریٹرن میں 5 ملین کا ریفنڈ ہے، تو اس کو تم ایڈجسٹ کر لو، ایڈجسٹ کر کے اس کو ختم کر دو نوٹس کو. بولتے نہیں ذیشان بھائی یہ تو آپ پے کر دیں، ریفنڈ لے لیجیے گا. میں نے کہا یار ریفنڈ پچھلے 4 سال میں تو تم لوگوں نے دیا نہیں ہمیں. سو مشکل اس وقت یہ ہے کہ FBR اس وقت جمعے ہفتے اتوار کو بھی کام کر رہا ہے صرف سپر ٹیکس وصولی کے لیے، اور آپ کو بے انتہا نوٹسز آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ریفنڈ جو آپ کا جو سپر ٹیکس ہے یہ فوراً بھر دو. ارے کیسے فوراً بھر دو یار؟ جو 4 سال کی لائبلٹی تھی اب وہ کچھ وقت تو دیجئے، کچھ ہاں انسٹالمنٹ کر دیجئے، انسٹالمنٹ میں بھر دیں، ورنہ ہوگا کیا؟ میں کیپٹل سے کم کروں گا، کیپٹل میرا بزنس کم ہو جائے گا. یعنی FBR کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا لے لیجئے سپر ٹیکس، لیکن ہوگا کیا؟ بزنسز بند ہو جائیں گے. اچھا بزنسز بند ہوں گے تو پھر کیسے ٹیکس دیں گے؟ یہ کسی ملک میں حالیہ سالوں میں، کچھ ملکوں میں 10 سال 15 سال پہلے لگ بھگ ایسی حالات تھے، لوگ ٹیکس کمپلائنٹ نہیں تھے، ٹیکس جو مشینری تھی وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی، اور اتنا بہتر پورا ماحول نہیں تھا. انڈیا وغیرہ میں یہ وہ تمام چیزیں، وہاں تو اس پہ قابو پائے گا. یہی ہمارے جیسی لوگ ہیں نا، ہمارے جیسے نظام ہے، ہماری جیسی تمام چیزیں ہیں، کرپشن وغیرہ بھی ہے، لیکن کیسے قابو پا لیا گیا وہاں پہ؟ دیکھیں جہاں پہ بھی ٹیکس ریٹس کم ہوں گے ٹھیک ہے، وہاں پہ کمپلائنس بڑھ جائے گی. جہاں پہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہوں گے ہر کوئی بچنا چاہے گا. سمپل سی بات ہے. اب آپ ٹیکس ریٹ کو ریشنلائز کریں، کم کریں، اور اسٹرکٹ انفورسمنٹ پہ چلے جائیں. میں یہ مانتا ہوں کہ FBR ایفرٹ کر رہا ہے، انفورسمنٹ کی ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن FBR کے بھی مجھے چیلنجز کبھی کبھی نظر آتے ہیں کہ اب اس کو تو لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب قانون ایک بنا دیا اسٹیٹ نے کہ بھائی یہ 60-65% ٹیکس لینا ہے، تو FBR نے تو اسے امپلیمنٹ کرانا ہے. کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ قانون ٹھیک بنا ہوا ہے؟ دنیا میں جہاں پہ بھی ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہوگا وہاں ٹیکس کی یہ آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ریٹیل سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل. FBR کا خود آفیسر کوئی بیٹھ کے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی بھی آفیسر بیٹھ کے بتا دے کہ اس میں آپ کو اتنا منافع بنے گا یا آپ اس میں پیسے گھر لے جا سکتے ہیں. وہ جو آپ نے فرمایا کہ ٹیکس ریٹ ایسا ہے کہ جس میں وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. چوری اس کو کرنی ہی کرنی ہے، انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ اس کو بننا ہی بننا ہے. اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ
وہ کمپلائنس کر ہی نہیں سکتا ہے نا, امپاسبل ہے, وہ کاروبار بند ہو جائے گا. اب جیسے کیئر4 بند ہو گیا نا, نہیں کر سکتے, PNG چلا گیا نا تو نہیں کر سکتے. اسی طرح سے پاکستان میں اس طرح کے کاروبار کی جو کہ آنیسٹ اور بائی دا بک کام ہو, اس کا تو صفائی ہو رہی ہے. کامران صاحب, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ چلتا رہا تو اگلے کچھ سالوں میں سارا بزنس بند ہو جائے گا پاکستان سے. پھر کیا کیجیے گا آپ؟ جو ٹیکس آ رہا ہے وہ ٹیکس آنا ہی بند ہو جائے گا, کیونکہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کو ریشنلی سوچ ہی نہیں رہے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے اچھے لوگ گورنمنٹ میں موجود ہیں جو کرنا بھی چاہ رہے ہیں. آپ کے وہ لوگ جو آپ کو اس وقت ایک لائن آف ایکشن اگر دے سکیں تو سب سے پہلے اس ٹیکس ریٹس کو کم کرنا پڑے گا. چلیں سپر ٹیکس کا فیصلہ ہو گیا, سپر ٹیکس کو کہیں گے ٹھیک ہے یار ہم اس کو کم کر دیتے ہیں, 10% کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اور تمہیں جو ہے انسٹالمنٹ دے دیتے ہیں, تاکہ مجھے آج تھوڑا سا سکون کا سانس تو ملے, مجھے سانس تو لینا پڑے. لیکن اگر یہ نہیں کریں گے اور اگر میرے پیچھے ہر روز نوٹس بازی شروع ہوگی. انصافی کی انتہا دیکھے کہ بھائی اصل بات, مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتا کہ یہ جو آپ کو یہ ان سے وصولی کرنی ہے 10% سپر ٹیکس ہو گیا, لیکن یہ دیکھ لیجئے گا جس کے آپ کو دینے ہیں آپ نے اس کے پورے دیے یا نہیں ہے, جو اس کو ریفنڈ دینا ہے تو انہیں دیے. 300 ارب ان سے لینے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 300 ارب آپ کو دینے بھی ہیں, اور کس مد میں دینے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے کتنا روکا ہوا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو آپ کو دینی ہے. تو یہ اس کا تو کوئی ذکر ہو جاتا ہے اس فیصلے میں, تو انصاف پوری طرح سے ہو جاتا ہے نا. انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. یہاں پہ ون سائیڈڈ جب بھی چیز ہوگی, ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ اب کچھ دنوں بعد جو ہے وہ کیپٹل CVT کا بھی جو ہے کیس لگ گیا, تو اس کا مطلب ہے اب آپ تیار ہو جائیے, CVT بھی ٹیکس پیئر کے خلاف ہو جانے والا ہے. آپ نے CVT لگایا, یہ CVT وہ ہے فورن ایسٹس جو جی جس میں کہ ریاست نے گارنٹی دی تھی کہ یہ فل اینڈ فائنل ہے, آپ سے پیمنٹ میں لے رہا ہوں, فل اینڈ فائنل. ہوا کیا جب آپ نے CVT لگایا تو بہت سارے لوگ جو یہ رکھتے تھے اتنے پیسے, وہ نان ریزیڈنٹ بن گئے. جب نان ریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے وہ ٹیکس اوائڈ کر لیا. تو سوال یہ ہے آپ نے لگا کر کون سا اس سے فائدہ اٹھا لیا. کویسچن یہ ہے کہ جو یہ مینز رکھتا ہے تو وہ یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ وہ نان ریزیڈنٹ ہو جائے پاکستان سے. بزنسز باہر چلے گئے, پیسے باہر لے گئے, سارے بڑے بزنس گروپ ہے باہر ہی ہیں, نان ریزیڈنٹ ہے, ایک گھر کا آدمی نان ریزیڈنٹ کر دیتے ہیں, وہ اس میں چلے جاتا ہے. آپ نے اور ہم نے اپنے ہی آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ زیرو ٹیکس اور کارپوریٹ کا 9% ورسز 39%. آج ہی ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو بیسک ہے 39 ورسز 9. اگر ایک بنیادی دیکھ لیں تو کویسچن یہ ہے کہ کیا مجھے پاکستان سے باہر کم ٹیکس پڑ رہا ہے تو میں وہاں جا کے کام کروں یا یہ میں آج یہاں کام کروں. تو یہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس ٹیکس ریٹ پر بزنسز بند ہوں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ایک جگہ, جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے یا جو لوکل انویسٹر ہے وہ جب یہاں سے بند کر کے اور 1.5 گھنٹے دور جا کے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے تو پھر الارم بجنے چاہیے. پھر لوگوں FBR کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی غلطی جو ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے درست کریں. ٹھیک ہو سکتا ہے آج آپ دیکھیں نا, اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ GDP بالکل مائنس میں ہے لیکن ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. ارے بڑھے گا بالکل, آپ نے 50% ٹیکس ریٹ جو کر دیا, ٹیکس تو بڑھنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا گروتھ کے ساتھ کمپیریزن میں ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ ٹیکس ریٹ تو بہت زیادہ ہے. اگر یہی چیز گروتھ ہونا شروع ہو جائے اور اسی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے, کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے نا, کنزمپشن تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بازار میں جا کے خریدے گا کیا جب اس کا ساری جو اس کی آمدنی ہے اس کا 60% گورنمنٹ رکھ لے گی, اور سیلریڈ کلاس کے آدھے سے زیادہ, آدھے کے قریب جو ہے وہ پیسے گورنمنٹ رکھ لے گی, تو اس کے بعد بچے گا کیا, نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا. اصل میں سیلریڈ کلاس تو اس وقت ورسٹ ہٹ کلاس ہے. اگر آپ نے جیسے اپنے اسٹیٹسٹکس میں خود ہی بتایا کہ 265%, 1-2-10% کی بات نہیں ہو رہی, 265% بزنسز سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیا ٹیکس جو ہے وہ ایکویٹیبل ٹیکس ہے, کیا یہ جسٹ ٹیکس ہے کہ ہم نے صحیح ٹیکس لگایا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. یہ تو آپ اور ہم دیکھ ہی رہے نا کہ پاکستان سے جو باہر جا سکتا ہے, سیلریڈ کلاس میں سے ہی لوگ جا رہے ہیں نا باہر. جو آپ کا برین ڈرین کی ہم بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. پہلے تو ایک لیبر کلاس جاتی تھی, چلیں سمجھ میں آتا تھا, لیکن اب تو پڑھا لکھا
तबका आपका मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपके बिजनेसेस को इफेक्टिवली उसमें काम करके उस बिजनेसेस को फ्लरिश करने में काम कर रहा था, अब वो तो सब बाहर जा रहे हैं, तो बिजनेसेस तो फ्लरिश नहीं करेंगे, बिजनेसेस तो उसमें स्टैग्नेंसी आ जाएगी या नीचे की तरफ जाएंगे, तो कैसे रेवेन्यू होगा? इस चीज़ के ऊपर कौन सोच रहा है? इस चीज़ के ऊपर लेकिन ये तो और तबाही है ना, क्योंकि वो जो कंप्लाइंट हैं, जो कि टैक्स दे रहे हैं, जो कारोबार टैक्स वाला कर रहे हैं, जो अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, यहाँ वाले हैं, वो तो अब मुकाबला कर ही नहीं सकते ना। ये रिटेल सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स जो हैं, ये तो एक फूड आउटलेट वाला या एक ग्रोसरी स्टोर वाला या एक कपड़े की दुकान वाला, ये दूध वाला, ये कोई भी इसमें गुजारा कर ही नहीं सकता है। जितना डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, चाहे वो पान वाले से लेकर बड़ा मल्टीनेशनल है, अगर वो सही काम करना चाह रहा है तो आज आपके मुल्क का कानून उसको सही काम करना नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो कानून इस तरह का बना हुआ है कि वो उसमें उसको टेक होम बचेगा ही नहीं। जब टेक होम नहीं बचेगा तो वो सही कारोबार क्यों करेगा? तो सवाल ये है कि हमें सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है इस वक्त कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि आज एक छोटा बिजनेसमैन भी वॉलंटियर होकर इस मुल्क में टैक्स दे और उसे पता हो कि आसान है कानून, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप एफबीआर के ऑफिस में चले जाइए, आपको फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी। एफबीआर का रोल क्या है? फैसिलिटेट करना। जब आपको 5-10 साल से रिफंड ही नहीं मिल रहा तो फैसिलिटेशन क्या होगी? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करना है। हमें स्टेट को ये फैसला करना होगा कि क्या इस हैवी टैक्सेशन के साथ आपका बिजनेस सरवाइव कर सकता है, और अगर नहीं करेगा तो आप कितना भी टैक्स का टारगेट सेट कर लें वो पूरा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, टैक्स अफेयर्स के मुमताज़ एडवाइज़र और फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन।